اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دونوں جہانوں کا بنانے والا ہے۔ تمام عزتیں، تمام جو کائنات ہے اس کا مالک ہے۔ وہ اگر چاہے تو عزت دینا چاہے تو پوری کائنات مل کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، وہ کسی کو ذلت دینا چاہے تو پوری کائنات مل کے اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ خواتین و ذات، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف رمضان اور میں ہوں حسین لیاقت، میرے ساتھ ہیں غزل اشرف۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور آپ چونکہ سب کو پتہ ہے کہ آج تیسرا روزہ ہے اور یوم وصال بھی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اور اسی حوالے سے منقبت پیش کرنے کے لیے اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہے محمد صدیق اللہ قادری صاحب۔ آپ 10 سالوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر یہ موجود ہوتے ہیں اور نعت وغیرہ تلاوت وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ آج آپ منقبت پیش کریں گے؟ جی ضرور، میں پیش کرتا ہوں۔ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، تو بادشاہ ہے دو عالم کی ایک شہزادی، تو بادشاہ ہے دو عالم کی ایک شہزادی، میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا، ہے جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن، ہے جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن، حسن حسین تیرے محرماں یا زہرا، حسن حسین تیرے محرماں یا زہرا۔ کیا کہنے خواتین و حضرات، انسانی تاریخ میں یقیناً خاتون جنت سید النساء العالمین نور چشم رحمت العالمین سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت تمام خواتین کے لیے اسوہ کامل کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا نے ایک بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کے روپ میں قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے جو نقوش راہ و تربیت چھوڑے ہیں وہ عدیم المثال ہیں، اور یقیناً ایک عورت اور پورے معاشرے کی بقا کے لیے لازم ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بتائیں تو سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مرضیہ، عابدہ، زاہدہ، ماجدہ، ساجدہ، زکیہ، طاہرہ، ام الحسنین، ام السبتین اور ام الائمہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ کئی زیادہ آپ سلام اللہ علیہ کا ہر لقب اور رکنیت آپ کی شخصیت کا آئینہ دار اور عکاس بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان کیا ہوگی کہ سرکار دو جہاں رحم الانس و جاں رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ فاطمہ
میری جان کا ٹکڑا ہے اور جو اسے خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے اور جو اس سے ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے. اور اس سے بڑھ کر فاطمہ ام ابیہا یعنی کہ فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. بے شک بے شک. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیو موجود ہیں آج اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب. علامہ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج بڑا ایک زبردست دن ہے جہاں پہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ان کی مناسبت سے یہ دن منایا جا رہا ہے. ان کے اسپیشلی اگر بات کیجئے اس دن کی, یہ دن کتنا اہمیت کا حامل ہے, اور پھر اسپیشلی اگر ان کے بچپن کی بات کیجئے تو وہ کیسا گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ دونوں کا اور آپ کے چینل کا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہستی جن کے لیے میر انیس نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا. کہتے ہیں کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا دم کروں, کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا دم کروں, تب فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کروں. سیدہ کائنات زہرا سلام اللہ علیہا کا اتنا بڑا مقام ہے. سیدہ پاک کے ہستی پر بات کرنے سے پہلے میر انیس کہتے ہیں سورہ مریم پہلے پڑھیں, کاغذ پہ پہلے دم کریں, پھر بات کریں. اتنا بڑا ادب ہے, آپ کی ہستی کا پروٹوکول ہے. اس لیے آپ نے آقا علیہ السلام کا فرمان یقیناً سنا ہے, پڑھا ہے کہ محشر کے دن جب سیدہ کائنات تشریف لائیں گی تو کہا جائے گا اے اہل محشر, اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو, فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ محشر کے دن صرف میرے آقا نہیں ہوں گے, میرے آقا کی امت نہیں ہوگی, بلکہ تمام نبیوں کی امتیں موجود ہوں گی. اور اس وقت سیدہ کائنات کا یہ پروٹوکول ہوگا. جب سیدہ پاک تشریف لائیں گی, سیدہ پاک کی سواری تشریف لائیں گی تو کہا جائے گا اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو, فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے. اور اس حدیث پر جب عشاقان مصطفیٰ, غلامان مصطفیٰ, حضور کی آل سے محبت کرنے والے, حضور کے غلام, حضور کی سیدہ پاک کا ادب کرنے والے لکھتے ہیں کہ بی بی پاک کا جب نام آئے, پہلے تو یہ ہے کہ بی بی پاک کے القابات اتنے ہیں, مخدومہ کائنات, سیدۃ النساء, بے شمار القابات ہیں. بی بی پاک کو القابات سے پکارنا چاہیے, لیکن جب نام لیں تو اس وقت سر جھک جانا چاہیے. میں ہمیشہ, آج صبح میں ایک جگہ درس دے رہا تھا اپنی مسجد میں نے بات کی, ٹیلی ویژن میں یہ بات میں کرتا رہتا ہوں, مختلف اجتماعات میں ہمارے نقیب حضرات, ہمارے خطبہ, ہمارے نعت خوان حضرات جب بی بی پاک کا نام لیں تو ان کا سر جھک جانا چاہیے. بی بی پاک کے نام کا یہ پروٹوکول ہے, یہ بی بی پاک کے نام کا پروٹوکول ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے آپ کا نام فاطمہ رکھا, فاطمہ کو دوزخ کی آگ سے دور رکھا. یہاں تک آتا ہے کہ بی بی پاک کا نام فاطمہ اس لیے رکھا آپ کو اور آپ کے محبین کو دوزخ سے دور رکھا. اور آپ کا نام زہرا, زہرا ایسے کہ جس طرح زمین والے چمکتے دمکتے تاروں کو دیکھتے ہیں, ہمارے لیے تارے چمک رہے ہوتے ہیں, آسمان والوں کے لیے زمین پہ سیدہ زہرا چمک دمک رہی ہوتی ہیں. یہ سیدہ زہرا کا, یہ آپ زہرا اور فاطمہ بھی غور کریں. اور پھر آپ یہ دیکھیں میرے آقا نے بی بی پاک سے جو پیار کیا. آقا علیہ السلام کا معمول تھا جب میرے آقا کہیں سفر پہ, کہیں باہر گھر سے تشریف لے جاتے, پورے خاندان میں سب سے آخر میں آقا علیہ السلام بی بی پاک سے ملتے, اور جب واپس تشریف لاتے سب سے پہلے بی بی پاک سے ملتے. اب یہ بات انسان سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے, آخر میں ملے پھر واپسی میں سب سے پہلے ملے, کیوں کہ آقا علیہ السلام کو سیدہ کائنات سے اس قدر پیار کہ میرے آقا چاہتے تھے کہ بی بی پاک اور میرے آقا کے ملاقات کے درمیان گیپ کم سے کم ہو. میرے آقا زیادہ جو ہے برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور پھر جب میرے آقا نے, آپ کو پتہ ہجرت فرمائی تھی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے آقا کے ساتھ تھے, بی بی پاک اس وقت مکہ پاک میں تھی. بی بی پاک نے بڑی مشکلات برداشت کی. جب آقا علیہ السلام پہ آپ کو پتہ ہے کوڑا پھینکنے والے کوڑا پھینکتے تھے, اور یہاں تک جنگ احد میں میرے آقا کے دانت مبارک شہید ہوئے, تو اس وقت بی بی پاک پہرا دے رہے, سایہ دار درخت کی طرح آقا علیہ السلام کے ساتھ تھی. یہاں تک آپ دیکھیں میرے آقا ہجرت فرما کر مدینہ پاک روانہ ہو گئے, تو بی بی پاک بعد میں تشریف لائے. جب میرے آقا نے مدینہ پاک کے حالات کا جائزہ لیا کہ یہاں کے حالات اچھے ہیں, یہاں کے لوگ اچھے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, پھر آقا علیہ السلام نے بی بی پاک کو بلایا, سیدنا صدیق اکبر کے فیملی اور بی بی پاک وہاں سے یعنی کہ مکہ پاک سے پھر مدینہ پاک گئے. تو ایک بیٹی پہ کیا گزری ہوگی جب باپ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہے, دشمنوں کی وجہ سے, خطرات کی وجہ سے, اور مشرکین کفار کے وجہ سے جو تنگ کرتے تھے ان کی وجہ سے. حضور نے فرمایا مکہ تو مجھے بڑا پیارا ہے, اگر یہ مجھے مجبور نہ کرتے میں تو جنت چھوڑتا. تو سیدہ پاک نے بچپن ہی میں بڑی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور آپ نے جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا
کہ آپ ایسے آپ کو بیوی دیکھیں تو آپ نے مولا علی کی اتنی خدمت کی کہ آپ نے خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. آپ نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی جو مولا علی پوری نہ کر سکے. ایز اے ماں دیکھیں تو آپ نے حسنین کریمین کی تربیت کی, اور ایز اے بیٹی دیکھیں آپ نے اپنے باپ کی جو خدمت کی. آپ جس حوالے سے بی بی پاک کی زندگی کو پڑھیں, یہاں تک کہ آپ اپنے گھر کا کام کاج سارا خود کرتی تھی. آپ کو تو علم میں ہے, چکی چلاتی تھی, سارا کام کاج. ایک دفعہ صرف مولا علی نے آپ کی خدمت میں یہ فرمایا کہ آپ غلام آئے ہوئے ہیں, آپ اپنے بابا جان کی خدمت میں عرض کر دیں کہ غلام ایک مل جائے تاکہ آپ اتنا گھر کا کام کاج کرتے ذرا آپ کے کام میں وہ ہاتھ بانٹے کا آسانی ہو جائے گی. تو بی بی پاک تشریف لے گئی تو اس وقت میرے آقا تشریف نہیں تھے, گھر میں تشریف فرمانے تھے. بعد میں پتہ چلا آقا علیہ السلام خود تشریف لے آئے بعد میں, اور جب میرے آقا تشریف لائے اس وقت سونے کا ٹائم تھا. میرے آقا تشریف لائے تو میرے آقا اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات اور مولا علی کے درمیان میرے آقا تشریف رکھے. میرے آقا نے بیٹھے, میرے آقا نے فرمایا بی بی پیاری بیٹی میری دختر, اگر میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دوں, 33 بار سبحان اللہ پڑھنا, 33 بار اللہ اکبر پڑھنا, 34 بار اللہ اکبر پڑھنا, آپ کے سارے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. آج دیکھیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں گھر میں برتن دھونے کے لیے ماسی الگ ہونی چاہیے, کپڑے دھونے کے لیے الگ ہونی چاہیے, استری کے لیے الگ ہونے چاہیے, گھر کا کام کاج الگ ہونا چاہیے. کہ وہ خود اپنے کام کرتی تھی اور آج کے لیے ہم سب کے لیے ایک تو مثال آج ہے. ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ آپ بی بی پاک کی جو زندگی جو اسوہ بالکل ایسے, سیرت اور اس کو پڑھیں. وہ آپ کو یاد بھی ہے کہ جب وہ ایک مانگنے گئی کہ مجھے کام والا چاہیے تو انہوں نے تسبیحات فاطمہ بتا دی. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب آپ کا شکریہ, سبقت اللہ صاحب آپ کا شکریہ. خواتین حضرات, ہمارے پہلے سیٹ ختم ہو جاتا ہے, یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.